اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th، سبجیکٹ اردو۔ ہم پڑھ رہے تھے فراق گورکھپوری کی پہلی غزل، ہم نے پہلے کی ہے، آج اسی کی غزل نمبر 2 فراق گورکھپوری کی۔ تو BHS واٹر پائن سے میں زاہد سر۔ تو پہلی غزل رکی رکی سی ہم نے کمپلیٹ کی، آج ہم اس کی دوسری غزل لیں گے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ دل کی کت گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوے گہناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے ہیں دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہ مجموع احباب یہ بزم خاموش، یہ مجموع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ تو سودا دیوانگی، حبت یا پاگل پن کو کہتے ہیں، یہاں پہ انڈر لائن میں کروں گا سودا۔ پھر ہے یگانہ، سگا، قریبی، عزیز، یگانہ اپنا۔ جلوہ گہناز، وہ جگہ جہاں محبوب اپنے ناز و انداز کی نمائش کرتا ہے، محبوب سے ملنے کی جگہ جہاں پہ وہ اپنی نمائش کرتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے جلوے دکھاتا ہے، جلوہ گہناز کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ رنجش بیجا، فضول کی ناراضگی، رنجش بیجا فضول کی ناراضگی۔ مجموع احباب، دوستوں کا جمع، دوستوں کی جمع یعنی دوست احباب۔ تو یہاں پہ اس غزل میں سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ میرے سر میں کوئی جنون نہیں ہے، دیوانگی نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، اور دل میں کوئی تمنا بھی نہیں۔ میرے سر میں، سر یہاں پہ دماغ، میرے دماغ میں کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے، اور نہ دل میں کوئی تمنا ہے۔ تو ایسا میں ہوں، میرے پہ آج ایسا یہ وقت آ گیا ہے کہ میرے نہ ذہن میں نہ دل میں کچھ خیال ہے اپنے محبوب کے تئیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ لیکن کب آئے گا دماغ میں وہ جنون، کب دل میں تمنا اور پھر جاگے گی، اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی مجھے وہ یاد اپنے محبوب کی آ سکتی ہے۔ اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ میرے دل میں، میرے سر میں کوئی دیوانگی نہیں ہے، اور میرے دل میں بھی تمنا نہیں ہے، لیکن اس ترک محبت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب جاگے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو فراق گورکھپوری اس شعر میں یہی کہتے ہیں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں دل کی گنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، یگانہ بیگانہ، یگانہ اپنے، بیگانے پرائے۔ میرے دل کی جو گنتی ہے، مجھے گنا جائے، دل ایک ایسی چیز ہے، دل ایک ایسی دل کی ایک ایسی حقیقت ہے، نہ یہ اپنا مانتی ہے نہ بیگانوں کو مانتی ہے۔ دل کی گنتی ہم نہیں، نہ اپنوں میں کر سکتے ہیں نہ پرایوں میں کر سکتے ہیں، لیکن اس جلوہ گہناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ لیکن یہ دل جو ہے، اس کو یاد آتا ہے اپنے وہ محبوب کے جلوہ دکھانے کی جگہ، وہاں سے اٹھتا بھی نہیں، کسی بھی طور طریقے سے اس کو وہ جگہ یاد آ ہی جاتی ہے، کتنا بھی ٹالے وہ اس جگہ سے نہیں اٹھتا۔ پھر کہتا ہے مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوستو، اپنے دوستوں سے مخاطب، دوست سے، اپنے رفیق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے
اے دوست، کسی پہ مہربانی کرنا اسے محبت نہیں کہتے ہیں، کسی کے کام آنا یہی محبت نہیں ہے، محبت کا حصہ ہے لیکن محبت نہیں ہے۔ اب مجھے تیری رنجش بے جا بھی نہیں ہے، اب میں فضول کی رنجش بھی نہیں ہے۔ اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں ہے، فضول کی ناراضگی نہیں ہے، یوں ہی ناراض میں آپ سے نہیں ہوں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں۔ پھر گورکھپوری فرماتے ہیں مجھے اپنے محبوب کی یاد مدت سے، بہت وقت ہو گیا کہ مجھے اس کی یاد نہیں آئی، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو اس سے یہ کوئی گمان نہ کرے کہ میں اپنے محبوب کو بھول گیا، مجھے اس کی یاد نہیں آئی یا میں اس کو یاد نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو بھول چکا ہوں، مجھے اب بھی وہ یاد ہے اپنا محبوب، اسے میں بھول نہیں سکتا۔ یہ مجموع احباب، یہ بزم خاموش۔ یہاں پہ پھر گورکھپوری اس مقطع میں کہتا ہے، آخری شعر میں کہتا ہے کہ یہ جو مجموع احباب ہے، تمام رشتہ دار دوست جمع ہو چکے ہیں، لیکن بزم، یہ جو محفل ہے پھر بھی خاموش ہے، کیونکہ اس میں میرا محبوب نہیں ہے۔ آج محفل میں فراق کے سخن آرا بھی نہیں ہے، کیونکہ فراق یعنی فراق گورکھپوری کی سخن آرا بھی نہیں ہے۔ فراق گورکھپوری نہیں یہ بولتا ہے، فراق گورکھپوری کے شعر نہیں ہے، فراق گورکھپوری کے ساتھ اس کا محبوب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دوستوں اور رشتہ داروں کے باوجود بھی یہ محفل خاموش ہے، کیونکہ فراق اور اس کا محبوب اس میں نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے یہ محفل ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ کلاسز کو ریگولرلی لیا جائے تاکہ ہم آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔